سامعین حضرات، میں ریاض احمد ریاض قادری آفیشیل چینل سے آپ حضرات کے سامنے موضوع پر مسح کا بیان لے کر حاضر ہوں۔ آپ حضرات بغور سماعت کریں، اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ موضوع پر مسح کا بیان۔ حدیث امام احمد و ابو داود نے مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضور بھول گئے؟ فرمایا، بلکہ تو بھولا، میرے رب عز و جل نے اسی کا حکم دیا۔ حدیث دارقطنی نے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مسافر کو 3 دن 3 راتیں اور مقیم کو 1 دن رات موضوع پر مسح کرنے کی اجازت دی، جبکہ طہارت کے ساتھ پہنے ہوں۔ حدیث ترمذی و نسائی۔ صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی، جب ہم مسافر ہوتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے کہ 3 دن راتیں ہم موزے نہ اتاریں مگر بوجہ جنابت کے، لیکن پاخانہ اور پیشاب اور سونے کے بعد نہیں۔ حدیث ابو داود نے روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر دین اپنی رائے سے ہوتا تو موزے کا تلا بنسبت اوپر کے مسح میں بہتر ہوتا۔ حدیث ابو داود و ترمذی، راوی کی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ موزوں کی پشت پر مسح فرماتے۔ موزوں پر مسح کرنے کے مسائل۔ جو شخص موزہ پہنے ہوئے ہو وہ اگر وضو کے بجائے پاؤں دھونے کے مسح کرے جائز ہے، اور بہتر پاؤں دھونا ہے، بشرطے کہ مسح جائز سمجھے، اور اس کے جواز میں بکثرت حدیثیں آئی ہیں جو قریب تواتر کے ہیں۔ اسی لیے امام قرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو اس کو جائز نہ جانے اس کے کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ امام شیخ الاسلام فرماتے ہیں، جو اسے جائز نہ مانے گمراہ ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اہل سنت و جماعت کی علامت دریافت کی گئی، فرمایا، تفضیل الشیخین وحب الختنین ومسح الحفین، یعنی حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق و امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو تمام صحابہ سے بزرگ جاننا، اور امیر المؤمنین عثمان غنی و امیر المؤمنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت رکھنا، اور موضوع پر مسح کرنا۔ اور ان تینوں باتوں کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ حضرت کوفہ میں تشریف فرما تھے اور وہاں رافضیوں ہی کی کثرت تھی، تو وہی علامات ارشاد فرمائے جو ان کا رد ہے۔ اس روایت کی یہ معنی نہیں کہ صرف ان 3 باتوں کا پایا جانا سنی ہونے کے لیے کافی ہے۔ علامت شے میں پائی جاتی ہے، شے لازمی علامت نہیں ہوتی، جیسے حدیث صحیح بخاری شریف میں وہابیہ کی علامت فرمائی، ان کی علامت سر مڈانا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ سر مڈانا ہی وہابی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس کے جواز پر کچھ خدشہ نہیں کہ اس میں 40 صحابہ سے مجھ کو حدیثیں پہنچی۔ مسئلہ جس پر غسل فرض ہے وہ موزوں پر مسح نہیں کر سکتا۔ مسئلہ عورتیں بھی مسح کر سکتی ہیں، مسح کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں، اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر 2-1 انگل کم ہو جب بھی مسح درست ہے، ایڑی نہ کھلی ہو، پاؤں سے چپٹا ہو کہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ خوب چل پھر سکیں، چمڑے کا ہو یا صرف تلا چمڑے کا، اور باقی کسی اور دبیز چیز کا جیسے کرمچ وغیرہ۔ مسئلہ
ہندوستان میں جو عموماً صوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں ان پر مسح جائز نہیں، ان کو اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے۔ وضو کر کے پہنا ہو یعنی پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں وہ شخص باوضو ہو، خواہ پورا وضو کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہنے، بعد میں وضو پورا کر لیا۔ مثلا اگر پاؤں دھو کر موزے پہن لیے اور حدث سے پہلے منہ ہاتھ دھو لیے اور سر کا مسح کر لیا تو بھی مسح جائز ہے، اور اگر صرف پاؤں دھو کر پہنے اور بعد میں پہننے کے وضو پورا نہ کیا اور حدث ہو گیا تو اب وضو کرتے وقت مسح جائز نہیں۔ مسئلہ بے وضو موزہ پہن کر پانی میں چلا کہ پاؤں دھل گئے، اب اگر حدث سے پیشتر باقی اعضائے وضو دھو لیے اور سر کا مسح کر لیا تو مسح جائز ہے ورنہ نہیں۔ مسئلہ وضو کر کے ایک ہی پاؤں میں موزہ پہنا اور دوسرا نہ پہنا، یہاں تک کہ حدث ہوا تو اس ایک پر بھی مسح جائز نہیں، دونوں پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ تیمم کر کے موزے پہنے گئے تو مسح جائز نہیں۔ مسئلہ معذور صرف اس ایک وقت کے اندر مسح جائز ہے جس وقت میں پہنا ہو، ہاں اگر پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے عذر جاتا رہا تو اس کے لیے وہ مدت ہے جو تندرست کے لیے ہے۔ نہ حالت جنابت میں پہنا نہ بعد میں پہننے کے جنب ہوا ہو۔ مسئلہ جنب نے جنابت کا تیمم کیا اور وضو کر کے موزہ پہنا تو مسح کر سکتا ہے، مگر جب جنابت کا تیمم جاتا رہا تو اب مسح جائز نہیں۔ مسئلہ جنب نے غسل کیا مگر تھوڑا سا بدن خشک رہ گیا اور موزے پہن لیے اور قبل حدث کے اس جگہ کو دھو ڈالا تو مسح جائز ہے، اور اگر وہ جگہ اعضائے وضو میں دھونے سے رہ گئی تھی اور قبل دھونے کے حدث ہوا تو مسح جائز نہیں۔ مدت کے اندر ہو اور اس کی مدت مقیم کے لیے 1 دن رات ہے اور مسافر کے واسطے 3 دن اور 3 راتیں۔ مسئلہ موزہ پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جو حدث ہوا اس وقت سے اس کا شمار ہے۔ مثلا صبح کے وقت موزہ پہنا اور ظہر کے وقت پہلی بار حدث ہوا تو مقیم دوسرے دن کی ظہر تک مسح کرے اور مسافر چوتھے دن کی ظہر تک۔ مثلا مقیم کو 1 دن رات پورا نہ ہوا تھا کہ سفر کیا تو اب ابتدائے حدث سے 3 دن 3 راتوں تک مسح کر سکتا ہے، اور مسافر نے اقامت کی نیت کر لی تو اگر 1 دن رات پورا کر چکا ہے مسح جاتا رہا اور پاؤں دھونا فرض ہو گیا، اور نماز میں تھا تو نماز جاتی رہی، اور اگر 24 گھنٹے پورے نہ ہوئے تو جتنا باقی ہے پورا کر لے۔ کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر پھٹا نہ ہو، یعنی چلنے میں 3 انگل بدن ظاہر نہ ہوتا ہو، اور اگر 3 انگل پھٹا ہوا ہو اور بدن 3 انگل سے کم دکھائی دیتا ہے تو مسح جائز ہے، اور اگر دونوں 3 انگل سے کم پھٹے ہوں اور مجموعہ 3 انگل یا زیادہ ہے تو بھی مسح ہو سکتا ہے۔ سلائی کھل جائے جب بھی یہی حکم ہے کہ ہر ایک 3 میں 3 انگل سے کم ہے تو جائز ورنہ نہیں۔ مسئلہ موزہ پھٹ گیا یا سیون کھل گئی اور ویسے پہنے رہنے کی حالت میں 3 انگل پاؤں ظاہر نہیں ہوتا مگر چلنے میں 3 انگل دکھائی دے تو اس پر مسح جائز نہیں۔ مسئلہ ایسی جگہ پھٹا یا سیون کھلی کی انگلیاں خود دکھائی دیں تو چھوٹی بڑی کا اعتبار نہیں بلکہ 3 انگلیاں ظاہر ہوں۔ ایک موزہ چند جگہ کم سے کم اتنا پھٹ گیا ہو کہ اس میں سوتالی جا سکے اور ان سب کا مجموعہ 3 انگل سے کم ہے تو مسح جائز ہے ورنہ نہیں۔ مسئلہ ٹخنے سے اوپر کتنا ہی پھٹا ہو اس کا اعتبار نہیں۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دہنے ہاتھ کی 3 انگلیاں دہنے پاؤں کی پشت کے سرے پر اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی پشت کے سرے پر رکھ کر پنڈلی کی طرف کم سے کم بقدر 3 انگل کے کھینچ لی جائے اور سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک پہنچائے۔ مسئلہ انگلیوں کا تر ہونا ضروری ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد جو تری باقی رہ گئی اس سے مسح جائز ہے، اور سر کا مسح کیا اور ہنوز
ہاتھ میں تری موجود ہے تو یہ کافی نہیں، بلکہ پھر نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیں۔ کچھ حصہ ہتھیلی کا بھی شامل ہو تو حرج نہیں۔ مسئلہ مسح میں فرض 2 ہیں۔ ہر موزہ کا مسح ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہونا، موزہ کے پیٹھ پر ہونا۔ مسئلہ ایک پاؤں کا مسح بقدر 2 انگل کے کیا اور دوسرے کا 4 انگل تو مسح نہ ہوا۔ مسئلہ موزہ کے تلے یا کروٹوں یا ٹخنے یا پنڈلی یا ایڑی پر مسح کیا تو مسح نہ ہوا۔ مسئلہ پوری 3 انگلیوں کے پیٹ سے مسح کرنا اور پنڈلی تک پہنچنا اور مسح کرتے وقت انگلیاں کھلی رکھنا سنت ہے۔ مسئلہ انگلیوں کی پشت سے مسح کیا اور پنڈلی کی طرف سے انگلیوں کی طرف کھینچا، یا موزے کی چوڑائی کا مسح کیا، یا انگلیاں ملی ہوئی رکھی، یا ہتھیلی سے مسح کیا، تو ان سب صورتوں میں مسح ہو گیا مگر سنت کے خلاف ہوا۔ مسئلہ اگر ایک ہی انگلی سے 3 بار نئے پانی سے ہر مرتبہ تر کر کے 3 جگہ مسح کیا، جب بھی ہو گیا مگر سنت ادا نہ ہوئی، اور اگر ایک ہی جگہ مسح ہر بار کیا یا ہر بار تر نہ کیا تو مسح نہ ہوا۔ مسئلہ انگلیوں کی نوک سے مسح کیا تو اگر ان میں اتنا پانی تھا کہ 3 انگل تک برابر ٹپکتا رہا تو مسح ہوا، ورنہ نہیں۔ مسئلہ موزے کی نوک کے پاس کچھ جگہ خالی ہے کہ وہاں پاؤں کا کوئی حصہ نہیں، اس خالی جگہ کا مسح کیا تو مسح نہ ہوا، اور اگر بتکلف وہاں تک انگلیاں پہنچا دیں اور اب مسح کیا تو ہو گیا، مگر جب وہاں سے پاؤں ہٹے گا فوراً مسح جاتا رہے گا۔ مسئلہ مسح میں نہ نیت ضروری ہے نہ 3 بار کرنا سنت، 1 بار کر لینا کافی ہے۔ مسئلہ موزے پر پائتابہ پہنا اور اس پائتابہ پر مسح کیا تو اگر موزے تک تری پہنچ گئی مسح ہو گیا، ورنہ نہیں۔ مسئلہ موزے پہن کر شبنم میں چلا یا اس پر پانی گر گیا یا مہ کی بوندیں پڑی اور جس جگہ مسح کیا جاتا ہے بقدر 3 انگل کے تر ہو گیا تو مسح ہو گیا، ہاتھ پھیرنے کی بھی حاجت نہیں۔ مسئلہ انگریزی بوٹ جوتے پر مسح جائز ہے اگر ٹخنے اس سے چھپے ہوں۔ عمامہ اور برقع اور نقاب اور دستانوں پر مسح جائز نہیں۔ یہ تھے مسح کے مسائل۔ آپ حضرات چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔